ہمیں جوائن کریں گے اسٹوڈیو کے اندر نعمان کیسر. انہیں بھی آپ پہلے میرے اسٹوڈیو میں دیکھ چکے ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہر معاملے کے اندر کوئی آرمی والا ہی جو اوفینس کرے گا, ان کنائمنٹس ود دا سویلین بھی ہو سکتا ہے. ان کا مسئلہ اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے ہاتھ میں جانب نظر آتے ہیں کہ بھائی آپ ایسا ہوگا کہ صرف ایک بندہ سویلین ساتھ آ گیا تو آرمی ایکٹ کی جو ہے وہ جوڈیسڈکشن ختم ہو گئی, آرمی کورٹ کی نہ ہو گئی, تو ان کو بھی تو ان کے مسئلے کو بھی تو سمجھیں آپ. ڈاکٹر صاحب پہلے میں ایک تھوڑا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. جی جی. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ عدالتوں میں جب کوئی کیس آتا ہے, جب پہلی دفعہ لگتا ہے, اب یہ پہلے 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ نے یہ ملٹری ٹرائل کو کالعدم قرار دیا تھا جب جسٹس جواد اس خواجہ نے پٹیشن فائل کی. اس کے بعد یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو اب نیا بنا ہے, اس کے تحت یہ انٹرا کورٹ اپیل جو کہ سپریم کورٹ میں نئی متعارف ہوئی ہے, اس کے تحت یہ معاملہ جب دسمبر 2023 میں اس وقت 6 ممبر بینچ تو اس کے سامنے آتا ہے, تو ایک وہ اسٹے آرڈر یا انٹرم آرڈر دیتے ہیں اور جو 5 ممبر بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ٹرائل ہو سکتا ہے لیکن فیصلہ فائنل اناؤنس نہیں کیا جائے گا. سو ایک انٹرم آرڈر آتا ہے. پھر مارچ 2024 میں دوسرا انٹرم آرڈر آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں 20 کے قریب جن کے مائنر offenses ہیں, پنشمنٹس ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں, تو یہ فیصلہ دیا گیا کہ ان کا فیصلہ ان کی حد تک بھی آپ اناؤنس کر دیں. یہ دوسرا انٹرم آرڈر آتا ہے. اور ابھی یہ تیسرا انٹرم آرڈر آ رہا ہے اس پینڈنگ آئی سی اے کے اندر, جس میں کہا جا رہا ہے کہ 20 کے علاوہ بھی جو 83 یا 85 کے قریب لوگ ہیں ان کے بھی فیصلے آپ سنا دیں. تو میرا جو سب سے پہلے جو سوال ہے, اور ایک عام ہمارا جو دیکھنے والا ہے اس کے ذہن میں سوال آئے گا, 3 دفعہ آپ کو انٹرم آرڈر سال کے اندر دینے پڑے تو آپ مین کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ جو ڈیلے ہے میرے خیال میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس چیز پہ ایک آئینی معاملہ ہے. اگر آپ کا آرمی ایکٹ کے 2 سیکشن 21D اور غالباً 59 ہے دوسرا, اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے, تو اس پہ پہلے 5 ممبر ججز نے کافی زیادہ اس پہ ارکریزی کر دی ہوئی ہے. تو اب اپیل کا فیصلہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. 5 ممبر بینچ کا جو فیصلہ آیا تھا اس میں بھی یہ ڈسکشن کافی حد تک کی گئی, لیکن جو اصل چیز اوورآل جو آئینی تناظر میں جب دیکھی جائے گی, آئینی تناظر میں یہ ہے کہ جو اگر سیولین کوئی انوالوڈ ہے, وہ ڈیفنس سے ریلیٹڈ تنصیبات پہ حملہ کرتا ہے یا کوئی اور چیز بھی جو کہ آرمی ایکٹ کی ایمبٹ میں آتی ہے, تو اسی چیز کے مد نظر چیز اس کو ڈسکس کرتے ہوئے کہا گیا کہ سیولین کی حد تک آرڈنری کورٹ اس معاملے کو کرے گی, کیونکہ اس کے لیے عدالتیں بنائی گئی ہیں, موجود ہیں, اور وہ اسی کو ٹیک اپ کر سکتی ہیں. حال بتا کہ آرمی کا سرونگ ہے اس میں کوئی بندہ انوالوڈ ہے. لیٹ سپوز مثال کو تھوڑا آڈینس کے لیے بہتر بناتے ہیں, ایک ایسا اوفینس جس کے اندر کچھ افواج کے لوگ ہیں, کچھ سویلین انوالو ہیں, تو کیا آپ اس کو اکٹھا چلائیں گے یا ٹرائل کو سویلین کی حد تک ادھر بھیج دیں گے, ان کی حد تک ادھر بھیج دیں گے, اور پھر اگین کہ اگر آپ کا ڈیسیژن سویلین کورٹ ایک دے دیتی ہے اور ملٹری کورٹ دوسرا, دیکھیں یہ بالکل آپ نے ایک سسٹم تو ڈیولپ کرنا ہے. دیکھیں یہ آپ کی ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگ کے لحاظ سے میں آپ سے متفق ہوں کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک کویشچن یہ آئے گا کہ جوائنٹ ٹرائل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کویشچن اپنی جگہ ایک موجود ہے, لیکن دوسری چیز بھی اس پر رائے میں بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ جو سویلین ہے اس کو جو اس کا آئین ہے, جو اس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, اس کو بھی تو کچھ پروٹیکشن دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسی آپشن ہے, یو ہیو ٹو ویے دیم ان. بالکل ٹھیک, کس چیز کو زیادہ آپ نے امپورٹنس دینی ہے, کس کو نعمان پوائنٹ آیا آپ کا کہ بیلنس جو ایکویلبرم ہے وہ اس کو مینٹین کرنا ہے. مثال کے طور پہ کوئی دشمن کے ملک کا کوئی بندہ ہے, وہ یہاں پر جو ہے وہ ان کا سیکرٹ ایجنٹ ہے, اس کو پکڑنے کے اندر آپ کو اس طرح سے ایویڈنس نہیں ہوتے جو آپ کی کورٹ اپریشیٹ کر سکیں, وہ تو آپ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ پہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ وہ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سیکرٹلی, اس کے اندر آپ کو کوئی ایسا ہی مائنڈ چاہیے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی وہی پیمانہ رکھنا چاہیے, اگرچہ وہ سویلین ہے. مثال کے طور پہ دہشت گردی کے کسی پہ لگا رہے ہیں, وہاں پہ آپ کے کلیئر کٹ ایویڈنس آپ کے سامنے نہیں ہوگا, یہ مرڈر کا کیس تو نہیں ہے, تو وہاں پہ تو آپ کو کوئی آرمی سے ایکسپرٹیز بھی چاہیے. آپ ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو بنیادی بات ہم اس تناظر میں دیکھتے ہیں, جو ابھی جو 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان کے تو سرٹن رائٹس ہیں, آئین ان کو سرٹن رائٹس دیتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ ایکسپرٹیز تو اپنی جگہ, جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں کیا ان کو ایویڈنس کرنا آتا ہے, کراس ایگزامن کرنے کا. دیکھیں کراس ایگزامینیشن ایک آرٹ ہے, کون سے کویشچن الاؤ کرنے ہیں, کون سے کویشچن الاؤ نہیں کرنے. ٹھیک ہے, یہ پریزائڈنگ آفیسر کا بھی کام ہوتا ہے ادھر. اس کے بعد اس ایویڈنس کی اپریسیشن کرنا, اس ایویڈنس کو پڑھنا, اور بعد میں اس ایویڈنس کے اوپر قانون لگانا. ٹھیک ہے, یہ وہی بات ہے اس نے ابھی اقبال صاحب نے ذکر کیا, یہ دس ریکوائرز اے لاٹ آف ایکسپرٹیز. ٹھیک ہے, آرمی ایکٹ کا چیمہ صاحب نے بھی ذکر کیا, اس آرمی ایکٹ کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کے جو سرونگ پرسنلز ہیں ان کا کوئی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں, کوئی
एस्पेनेज के चार्जेस हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। वो मकसद उस आर्मी एक्ट नाम से भी जाहिर है, उसका मकसद यही था। ठीक ठीक उसको उसी तनाजुर में लेके चलना चाहिए था। देखिए, अगर आप टेररिज्म में किसी को पकड़ते हैं, आप वाले सवाल की तरफ मैं आता हूँ। जी जी दुश्मन मुल्क का कोई बंदा, कुलभूषण यादव मिसाल के तौर पर पकड़ा गया, जी ठीक है। अब FP Ali केस का जिक्र किया गया, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो बेसिक क्राइटेरिया रखा था कि अगर डिफेंस रिलेटेड कोई इशू इन्वॉल्व होगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की उसमें मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है। ठीक। ये जो 5 मेंबर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उसने FP Ali को डिस्टिंग्विश किया। ठीक डिस्टिंग्विश करने की बुनियादी वजह ये थी कि ये तो सिविलियंस है, ठीक इनका उस तरह डिफेंस रिलेटेड इशू से बनता नहीं है सिलसिला, ठीक है। तो ये सारी बातें की गई। हमने इस तनाजुर में ज़हन में रखना है कि एक टेररिज्म का लॉ भी मौजूद है। टेररिज्म की हद तक अगर आपने ये करना है कि उनको मिलिट्री ट्रायल में भी इजाजत देनी है, उनको एंटी टेररिस्ट में भी देनी है, तो ये तो फिर आपकी जुरिस्डिक्शन के इशू आ जाएगा। सो आर्मी एक्ट का जो मेरे ख्याल में जो उसकी बुनियादी वजह है वो ये है कि आर्मी के जो सर्विंग पर्सनल उनकी हद तक उसको महदूद करना चाहिए, और जिसके अलावा जो भी सिविलियंस हैं उनके लिए ऑर्डिनरी तरीका करना। मैं नुमान, एक सवाल जो ऑडियंस के ज़हन में भी आ रहा होगा वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि आर्मी का जो सिस्टम है, वो जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो सिविलियन के लिए ठीक नहीं है, तो फिर हम ये क्यों समझते हैं कि वो मिलिट्री के लोगों के लिए ठीक है? उनके वो नहीं है पाकिस्तान के? देखिए, हमारे उनके साथ तकाजे फिर उनके साथ भी नहीं। देखिए आप देखिए, सजाएं सिर्फ डिसिप्लिनरी नहीं है, उसके अंदर सजाए मौत भी होती है, उम्र कैद भी होती है। 100%। तो फिर आप ये क्यों नहीं बात कहते कि वो दोनों के लिए ठीक नहीं है? देखिए, मैं बुनियादी बात है, आपका आर्टिकल 199 है ना जी, वो भी आपकी देखें कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होते हैं, आपके फंडामेंटल राइट के अंदर भी बुनियादी बात लिखी जाती है कि सब्जेक्ट टू द नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ व्हाई पाकिस्तान। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू द सिविलियन? मैं सर वही अर्ज कर रहा हूँ, आर्टिकल 199 के अंदर भी आपने गुंजाइश रखी है कि आर्मी के जो मामला आते हैं वो अदालतों के सामने नहीं रखे जा सकते। ठीक। एक इसमें वजह ये है कि आपका ये डिफेंस के पर्सनल्स हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री के एम्प्लॉइज हैं, इसमें मुल्क के सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो सकता है। कोई ट्रायल अगर ओपनली करेंगे, आम अदालतों में करेंगे, तो कई चीजें ऐसी हैं जो आप पब्लिक में नहीं लाना चाहेंगे। ठीक। अब एस्पिनेज का चार्ज है किसी आर्मी के पर्सनल पे, ये किसी मुल्क के साथ चार्जेस अवेलेबल हैं, तो वो अगर ओपनली डिस्कस किया जाएगा तो वो उस लिहाज से मुनासिब नहीं होगा। तो ये डिफेंस के लिहाज से देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज क्वालिफाइड। बिल्कुल ठीक। तो ये क्वालिफिकेशन में बातें आएंगी कि इससे मुल्क का नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, डिफेंस वायलेट होता है, लिहाजा इसलिए उनको वो चीजें नहीं दी जाती। बिल्कुल ठीक। सिर्फ ट्रायल को ओपन कर दिया जाए, ठीक हो जाएगा, मिलिट्री कोर्ट ठीक है कर दिया जाए। देखिए, इससे पहले मैं एक बात का थोड़ा मजीद जवाब देना चाहूंगा। एक ख्वाजा आसिफ की जजमेंट है। नवाज शरीफ साहब को जब मुल्क बदर किया गया था, वो 10 साल का एफिडेविट साइन करके गए थे कि मैं अपने मुल्क में वापस नहीं आऊँगा। तो वो जब केस चला बाद में, तो उसमें ये क्वेश्चन आया कि क्या कंसेंट करके भी अपना राइट ऑफ मूवमेंट वो अपनी फरगो कर सकता है या नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपना फंडामेंटल राइट फरगो नहीं कर सकते। ठीक है। सो वो तो बात अपनी जगह जो कर दी कि अगर उसने साइन कर भी दिया एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन असल मसला ये है कि जो मैंने जिक्र किया था कि अगर कोई मामला सिक्योरिटी पाकिस्तान से रिलेटेड है, एस्पिनेज का मामला है, कोई डिफेंस से रिलेटेड इशू है, उसको ओपन नहीं किया जा सकता। ये है वो बुनियादी वजह जिसकी वजह से मिलिट्री का जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो अलग रखा। ठीक। अब जहां तक सिविलियंस का आपने जिक्र किया, ओपन ट्रायल कर दिया, देखिए बड़ी बुनियादी सी बात है। इस सिर्फ ओपन कोर्ट करने से मामला हल नहीं होगा जी। ठीक है, बेशक जज एडवोकेट जनरल मौजूद होते हैं, बिल्कुल बजा फरमाया चीमा साहब ने, वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन देखें जजेस की भी इंटरेक्शन होती है, किस तरह के उनके सामने मुलजमान आते हैं, उनकी ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली होती है। अगर उन्होंने कानून नहीं भी पढ़ा हुआ, ठीक, उनके सामने जो लामहल्ला ज्यादातर मुलजमान आते हैं वो उनके आर्मी के बैकग्राउंड से, उनके साथ वो पूरे प्रोसीजर्स शेयर करते हैं, पूरा डिसिप्लिन शेयर करते हैं। अगर सिविलियन जिसके अदरवाइज भी राइट्स अवेलेबल है, ठीक है, मिसाल के तौर पे चार्ज फ्रेम करने का एक तरीकाकार उनका अपना होगा, हमारा एक अपना पूरा प्रोसीजर सीआरपीसी में मौजूद है कि स्पेसिफाइड चार्ज देना है, मैनर बताना है, सब कुछ लामाला किताबों के अंदर लिखा गया होगा। लेकिन ये चीज भी तो देखनी है कि क्या एक्चुअली प्रैक्टिस में वो चीजें फुलफिल हो रही है ही नहीं, और किस रेशो तक फुलफिल नहीं हो रही। बिल्कुल ऑर्डनरी कोर्ट में अगर आप देखेंगे, देखिए कानून के अंदर मौजूद है, लेकिन अगर कोई वायलेशंस होती हैं, पूरा का पूरा एप्लेट प्रोसीजर मौजूद है जो कि इसको पकड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है। इधर बेशक आप हाई कोर्ट में भी आते हैं, मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। हाई कोर्ट में भी अगर आप आके चीज देखते हैं तो हाई कोर्ट के जो पैरामीटर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है। हाई कोर्ट ने सिविलियंस वाले पैरामीटर्स लगाने, हाई कोर्ट के सामने आइन वो प्रोविजंस मुकद्दम है जो सिविलियन को प्रोटेक्शन देते हैं। वो फंडामेंटल राइट्स सिविलियन को प्रोटेक्शन देते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स आर्मी वालों को प्रोटेक्शन नहीं देते। बिल्कुल अभी हमने जिक्र किया, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद ही वो था कि वो जो क्वालिफिकेशन है फंडामेंटल राइट्स की, उन क्वालिफिकेशंस के अंदर रहते हुए, उन महदूद फंडामेंटल राइट्स के अंदर होते हुए ट्रायल करना कैसे है। बिल्कुल ठीक हो, और जिन लोगों के फंडामेंटल राइट मौजूद हैं उनको दूसरी जगह लेके जाएंगे। पॉइंट आ गया नुमान का। मेरा पॉइंट इसमें देखिए,
وہ چیمہ صاحب بھی فرما رہے ہیں نا کہ جو عام عدالتیں ہیں, جو اسپیشل کورٹس بھی ہے, ATA بھی, وہ اس سے عام عوام مایوس ہے, وہ پرفارمنس ان کی نہیں ہے. یہ آرگومنٹ بیسیکلی وہی ہے کہ یہ کہنا کہ سیولینز اپنا کام نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہم حکومت چلائیں گے. ٹھیک, سو اس کا طریقہ کار ہے کہ سیولینز کو ٹھیک کیا جائے. سو اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ پرفارمنس نہیں کر رہی تو اٹ نیڈس ٹو بی امپروو. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے اندر آپ کی لامحالہ امینڈمنٹس آتی ہیں, تبدیلیوں پہ تبدیلی آ رہی ہیں, تو سیولینز کے لیے آپ نے ٹیررزم کا لا بنا دیا ہے, اس کو امپروو کریں. چیمہ صاحب کے اوپر اٹیک آ گیا ہے. چیمہ صاحب پولیٹیشنز نے بھی اس ملک کے لیے کافی کام کیا ہے, اور وہ لوگ جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہیں, جو لائرز کمیونٹی کا ہے وہ بھی سٹیک ہولڈر ہیں, ہم بھی پیش ہوتے ہیں, نمائندگی ہونی چاہیے. تو آپ کا ایک امیلگمیشن اگر آئے گا تو بہتر نتائج آ سکتے ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ اب تو کوئی بھی نومینیٹ کر سکتا ہے. پہلے صرف یہ تھا کہ جناب ایک بندہ نومینیٹ کرے گا, اسی کے دروازے پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے. اب کوئی بھی ممبر جوڈیشل کمیشن ہے وہ اپنی مرضی سے لسٹ دے دے تو اچھائی آئی ہے میرے نزدیک. دیکھیں, اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں بڑا تھوڑا سا پس منظر سمجھنا ضروری ہے. جی جی, 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے جو جائیں گے 18ویں امینڈمنٹ سے پہلے جو طریقہ کار ہوا کرتا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر یا کسی بھی رسپیکٹو ہائی کورٹ کے اندر نامینیشنز کرنی ہے تو وہ نامینیشنز چیف جسٹس کی طرف سے زیادہ کوئی سینئر ججز ہوں گے جو کر دیتے ہوں گے, لیکن نامینیشن جاتی تھی چیف جسٹس آف دا رسپیکٹو ہائی کورٹ سے ٹو دا چیف جسٹس آف پاکستان. ٹھیک, وہ کچھ ایک دو سینئر ججز کو کنسلٹ کر لیتے تھے. ایبسولوٹ پاور نہیں تھی, بڑی ایبسولوٹ پاور سی. میں بالکل متفق پڑھا نہیں ہم نے ایبسولوٹ پاور ٹینڈز ٹو ایگزیکٹلی سی یہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے 18ویں امینڈمنٹ کے اندر جو چیکس اینڈ بیلنس کا تصور انٹروڈیوس کرائے گا, میں اس سے ایگری کرتا ہوں. دیکھیں, یہ جو مادر پدر آزاد معاشرہ یا مادر پدر آزاد کوئی بھی ادارہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے پراپر طریقے سے کام نہیں کر سکتا, وہ ہمیشہ اپنی حدود کو کراس کرے گا. بڑی دیکھیں 18ویں امینڈمنٹ نے جو طریقہ کار بنایا گیا اس میں 2 ٹیئرز تھے. ایک آپ کا جوڈیشل کمیشن تھا جس کے اندر آپ کے ججز تھے یا کچھ نمائندے تھے بار وغیرہ کے, ایک آپ کی پارلیمنٹری کمیٹی تھی. وہ تو اڑا دی نا. نہیں اڑائی اس طرح نہیں ہے, ایگزسٹ کرتی تھی. اس کو جسٹس کے ڈیسیژن کو جسٹسیبل کر دیا بنیادی طور پہ 19ویں امینڈمنٹ کر کے اس کو جسٹس افطار چودھری صاحب کے کہنے پہ اس کو بالکل ہی ختم کر دیا گیا. سو یہ ایک طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فیور میں پچھلے طریقے سے کچھ امپروومنٹ تھی اور بہتر تھی. اب جو طریقہ کار ہے, میں بے شک اس چیز کے حق میں ہوں کہ یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا تصور جوڈیشری پہ ہونا چاہیے, لیکن جو کمپوزیشن ہے, کمپوزیشن آپ نے اوور بائسڈ کر دیا ٹورڈز ایگزیکٹو. اس کمپوزیشن کو مزید امپروو کیا جائے. اوور بائس کر دیا ٹورڈز ایگزیکٹو. اصول پہ میں بتا, ایگزیکٹو کا ہے ہی نہیں کیپچر. آپ نمبر گن لیں سر, 5 جج ہیں اس کے اندر. ٹھیک, 5 تو سیدھے سیدھے جج ہیں. اس کے بعد ایک ایڈوکیٹ ہے, چیف جسٹس ہے, 3 موسٹ سینئر جج, ان کے بعد جج آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. 5 ہو گئے. جی جی, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد تو اب گورنمنٹ کی طرف آ گئے. 2 کون سے گورنمنٹ کی طرف آ گئے؟ ٹھیک ٹھیک, یہ کون سے گورنمنٹ؟ چیف جسٹس گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنا ہے, ہیڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل کورٹ گورنمنٹ کی میجورٹی نے کرنا ہے. دیکھیں اٹارنی جنرل, پھر لا منسٹر, اور پلس ممبر آف پاکستان بار کونسل بھی آنا ہے, وہ بھی پتہ ہے ہمیں کہاں سے آنا ہے. نہیں, پاکستان بار کونسل, اب آپ تصور کریں سر پاکستان بار کونسل کے ایک تو ڈائریکٹ الیکشن ہونے چاہیے. چیمہ صاحب کو پوائنٹ, لوئرز کا بھی ریپرزینٹیو گورنمنٹ کا ہے. بالکل ٹھیک, پھر آپ کو بالکل ٹھیک غور کرنا چاہیے. چیمہ صاحب مجھے 4 بندے آنے اسمبلی سے, اس میں بھی 2 اپوزیشن کے. بالکل ٹھیک, اس میں سے بھی 2 اپوزیشن کے. بالکل ٹھیک, ٹیکنوکریٹ. اب یہ آپ کہہ رہی ہیں یہ گورنمنٹ کا کیپچر ہے. ناظرین, ارتقاء کا مرحلہ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے, اس کو ایسے امپروو ہونا چاہیے. ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا 18 بعد, پھر 19ویں کے بعد کورٹ کی ججمنٹ پاور ایک طرف ٹلٹ ہو گئی. اب 26ویں آئینی ترمیم کو بھی گنجائش دینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ نتائج کیا آتے ہیں. اسی پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے پروگرام قانون کیا کہتا ہے.